عبداللہ بھائی، آپ نے جو عقلی دلیل پیش کی تھی جس طرح کی بیوی کو شیئر کرنے کی، جی، تو اس قوم کو ہم کیسے پیش کرتے ہیں جس میں دروپدی کا ذکر موجود ہے اور جس کو پانڈو آلریڈی شیئر کر چکے ہیں؟ وہ اصل میں ان کے یہاں جہاں اس قسم کی بات پھنستی ہے، ہری کتھا اننتا کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو اس مالک کی لیلا ہے، اس کی کتھا اننت ہے، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، عام لوگوں کے لیے یہ رول نہیں ہے، وہ تو شری کرشن جی کے بھکت ہے، اس لیے ان کے لیے وہ ایک بات ایسی زبان سے نکل گئی کہ جو آئی ہے بانٹ لو۔ اب وہ کنتی جی کے منہ سے نکل گیا، اس لیے وہ پانچوں نے اس کو سمبھوگ کیا، ورنہ عام لوگوں کے لیے یہ رول نہیں ہے۔ یہ ان کی تعویلات ہیں۔ تعویلات کتنے انبار ان کے یہاں ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، اس لیے آپ کو وہ خود ہی چپ کر دیں گے کہ ہمارے یہاں مذہبی رول نہیں، وہ تو کسی ایک کے لیے ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود یہ بات تو مانتے ہیں کہ ایک پتنی کے ساتھ دوسرا آدمی نہیں رہ سکتا، یہ ان کے رول میں دوسری جگہ لکھا ہوا موجود ہے۔ میری اگر لائبریری بہت دور ہے یہاں سے، نہیں میں آپ کو کوٹ کر کے دکھا دیتا کہ دیکھو فلاں چیپٹر کے اندر ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک پتی جو ہے وہ اپنی پتنی کو دوسرے کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ ان کے یہاں تو کوٹ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، لہذا یہ پروف خود کبھی نہیں پیش کریں گے کہ صاحب ایک دروپدی اور 5 پانڈو، یہ پروف وہ خود ہی کبھی نہیں پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپنی حدیث میں 1,24,000 انبیاء ہے، تو اس کے حساب سے ہندو میں گوتم بدھ ہے وغیرہ بڑے بڑے سو کولڈ گاڈ بولتے ہیں، تو ان کو انبیاء جیسے مان سکتے ہیں ہم، اور کیا آپ کا خیال ہے؟ ان کے بارے میں نہ تو ہم کوئی بری بات کہیں، نہ ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ کریں کہ نبی تھے، بس خاموش سے اختیار کریں۔ جس کے بارے میں کوئی تحقیق کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں، نہ اس کی ہم تکذیب کریں، یہی ہمارے رسول کا حکم ہے۔ ستی کے تعلق سے ذرا سی وضاحت کر دیں۔ جی ہندوؤں میں ایک رسم ہے ستی، جی شوہر کے مرنے کے بعد بیوی بھی اسی جگہ پر اپنی جان دے دیتی ہے، جی، اس کے تعلق سے ذرا وضاحت کر دیں۔ بھئی ایک ظلم ہے، ایک انیا ہے، اندھ وشواس ہے، اس میں کیا وضاحت کرنی ہے؟ اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا، ابھی بھی کہیں کہیں باقی ہے۔ یہ تو ایک اندھیر نگری تھی، جیسے انہوں نے اپنے فقہ میں لکھا، ان کی فقہ کا نام منسمرتی ہے، اس میں لکھا انہوں نے کہ وید کو ہمارے علاوہ کوئی دوسرا اگر پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالی جائے، اور سن لے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا جائے، اور یہ رول انہوں نے اپنی فقہ میں اس لیے لکھا تاکہ میری بدماشی اور مکاری کا راز فاش نہ ہونے پائے۔ تو ایسی چیزوں کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ ایک ظلم ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ کوئی رول کوئی اس کی وہ نہیں ہے۔ ملیچ تو یہ بعد میں یہاں کے کچھ متعصب لوگوں کے دین ہے، ملیچ کوئی بھوش پران کی چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ہندوؤں کے کئی فرقے بتائے، جی، ان فرقوں میں کیا جو سناتن دھرم ہے وہ سب سے اوپر پوزیشن رکھتا ہے، اور جو ان کے جو 4 ورن ہیں براہمن، ویشنو، شتری اور شودر، جی، یہ اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ کیا اس کی کوئی؟ منو نام کا ایک مہان ودوان ان کے یہاں گزرا ہے، جس نے اپنی چھاپ، اپنی ڈکٹیٹرشپ تمام قوموں میں لاگو کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کا ایک رول بنایا کہ برہما نے اپنے مستشک سے براہمن کو پیدا کیا، بھوجا سے چھتری کو پیدا کیا، پیٹ سے بنیا کو پیدا کیا، ویش جس کو کہتے ہیں، پاؤں سے غریبوں کو پیدا کیا جس کو انہوں نے شودر کہا۔ شودر چونکہ ایک گالی، اس لیے میں نے اس کا نام غریب رکھا۔ یہ ایک من گڑھنت سوچی سمجھی اس کی اسکیم تھی۔ اگر ایسا مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ برہما نے ان 4 کو ہی بنایا، تو ورلڈ میں سب سے زیادہ کرسچین ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز پہلے بنتی ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، جو چیز بعد میں آتی ہے کم ہونا چاہیے۔ جب سب سے پہلے برہما نے براہمن کو بنایا تو دنیا میں سب سے کم کیوں ہے؟ اقلیت میں کیوں ہے؟ مائنرٹی میں کیوں ہے؟ پھر دوسرے نمبر پر ورلڈ میں مسلم ہے، یہ کہاں سے آیا؟ پھر یہودی کہاں سے آیا؟ پارسی کہاں سے آیا؟ سکھ کہاں سے آیا؟ تو یہ ایک سوچی سمجھی جھوٹی اسکیم تھی ان کی۔ ان کے یہاں چاڑک ایک بہت بڑا پولیٹیکل گزرا، اس نے لکھا کہ جھوٹا ہی لیا، جھوٹا ہی دیا، جھوٹا ہی اوڑھا، جھوٹے بچھاوا۔ یہ وہاں کی اودھی زبان ہے، اس کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ مطلب اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، اور آج بھی دنیا کا دستور ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ سچ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ یہ بھوشیہ پران یا اور کسی اپنشاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفائن کیا ہے جہاں پر ورڈ ملیچھا آیا ہے؟ ملیچھ ملیچھا نہیں، ملیچھ تو نہیں آیا۔ مہارو استھل نلنگن چھیدی تو آیا ہے کہ ریتیلے میدان میں پیدا ہوں گے اور ختنہ کرانے والے، نلنگن چھیدی کے مطلب ختنہ کرنے والا، یہ تو موجود ہے، ملیچھ لفظ نہیں آیا۔ ملیچھ تو یہ بعد میں یہاں کے کچھ متعصب لوگوں کے دین ہے، ملیچھ کوئی بھوش پران کی چیز نہیں ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہندو مذہب کے اندر
جو لوگ جس کی موت ہو جاتی ہے وہ شمشان گھاٹ اس کو لے کر کے جاتے ہیں جی تو ان کی کتابوں میں کیا یہ لکھا ہے کہ اس سے کوئی اس کا مقصد ہوتا ہو کہ جلا دے تو ان کو عذاب نہ ہو؟ اور اگر مردے کو جلایا جاتا ہے تو کیا اس مردے کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں گیتا سے متعلق کچھ تفصیل. ان کا یہ تاثر ہے کہ جس کو جلا دیا جاتا ہے، جلا کر کے اس کی خاک خاص طور سے گنگا ندی کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اس کی پتر کو سنتشٹتا مل جاتی ہے، یعنی اس کی آتما کو، اس کی روح کو سکون مل جاتا ہے اور اس کو مکتی مل جاتی ہے. یہ ان کا خیال ہے. لیکن محترم، اس سے پہلے آپ ایک بات یہ جان لیجئے کہ یہ جو مذہب ہے، اس مذہب میں پنڈت جواہر لال نہرو کی زبانی ایک بات بتا دوں کہ سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ان کی اپنی من گڑھنت کچھ خیالات ہیں جس کو انہوں نے بنا لیا ہے، اور اس میں کوئی سچائی نام کی چیز نہیں ہے. اور یہ اس لیے دنیا میں فیض رہے ہیں، چمک رہے ہیں آج تک، اس لیے کہ جو ان کے سامنے قوم ہے جس کا یہ کام تھا کہ ان کو اس اندھکار سے، آڈمبر سے، اندھ وشواس سے، ڈھکوسلے سے نکال کر سچی راہ کی طرف لاتے، وہ قوم دنیا میں خود سو گئی. ورنہ ان کے ہاں کوئی جان نہیں. جب ان کے ہاں بات کی جاتی ہے، میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اس قوم کے اندر کس قدر لوگ جو ہے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں جب تھوڑی سی محنت کی جاتی ہے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. غازی آباد سے دلی جانے لگی تو راستے میں ایک قصبہ آتا ہے، پسونڈا اس کا نام ہے. وہاں ایک بہت بڑا شیو مندر ہے. اس مندر میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے ایک ستسنگ رکھا گیا. ستسنگ کو کیا کہیں گے؟ افہام و تفہیم، آدان پردان، جہاں سارے مذہب کے لوگ بیٹھ کر سمپوزیم ٹائپ سمجھ لیجیے آپ، بیٹھ کر بات ہونے لگی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں ساشٹانگ ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو ہم نے کہا ساشٹانگ کر کے بتائیے. آپ تو لیٹ گئے، لیٹ کے کرنے لگے. میں نے کہا کہ غلط ہے. کہنے لگے پھر کیسے؟ ہم نے کہا دیکھیے ساشٹانگ آپ کے یہاں 3 الفاظ سے بنا ہے، سا پلس اشٹ پلس انگ. سا مانے سہیت، اشٹ مانے 8، انگ مانے شریر. شریر کے 8 انگوں کے یوز کے ساتھ جو اپاسنا ہو اس کو ساشٹانگ کہتے ہیں. اور دوسری چیز آپ کے یہاں یہ بھی ساشٹانگ بارے میں لکھا ہے کہ سن پریکچ ناشکاگرم سم دشا نولوکین، کہ جب تم ساشٹانگ کرو تو ناک کے اگلے حصے پر تمہاری نظر ہو. یہ تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ جو لیٹ کر رہے ہو اس میں ایک تو 8 انگ کا یوز نہیں ہو رہا ہے، دوسرے ناک پر تمہاری درشٹی نہیں جا رہی ہے. تو جتنے ان کے لوگ تھے، بڑے بڑے آچار وغیرہ سب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب بالکل مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ بتائیے مولوی جی. میں نے کہا اچھا میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو جو ہم نماز کے انتم سیما میں ہوتے ہیں تو 2 پنجہ ہوتا ہے، 2 گٹھنا ہوتا ہے 4، اور 2 ہاتھ ہوتا ہے 6، اور ناک اور متھا 8. اسی پوزیشن میں ہی ناک آپ ناک پر نظر چلی جاتی ہے. آپ سجدے میں جا کے دیکھیے تو ناک پر نظر جائے گی، اس کے علاوہ غیر ممکن ہے. تو اس کی سمجھ میں آ گئی. لیکن وہ اندر حق سہما ہوتا ہے، مجمع کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے. جب میں کافی دور نکل گیا اس مندر سے تو وہ اپنی گاڑی بھگاتا ہوا آیا اور اس نے ہم کو دور سے ہار نہ دینے لگا. گاڑی روکی گاڑی روکی. میں نے گاڑی روکا، کہا مولوی جی آج حق سمجھ میں آ گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو ان کے ہاں کچھ ہے وہ ہی نہیں. یہ تو اس لیے چل رہا ہے یہ جھوٹ کا پولندہ کہ جس کے پاس حق ہے وہ خود ہی غافل سویا ہوا ہے. یہ حق کو پہنچانے والے جو تھے یہ خود سو گئے. خدا قسم اگر ہم تھوڑا سا بیدار ہو جاتے تو آج شاید دوا کے لیے بھی کفر یہاں نہ ملتا. عجیب ہی ہوتی. لیکن یہ کہ یہ قصور ہمارا ہے.